بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات سے ڈرنا، کیونکہ اس کی ذات کا کوئی ایسا تصور ہی قائم نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے قلب میں خوف پیدا کرے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا، اور میدان معاشر میں اس کی ناراضگی کے خوف کو محسوس کرنا، یہ ہے مطلب۔ اور یہ یقینی سی بات ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ صرف دل میں خوف پیدا کر لو اور بس یہ کافی ہے، بلکہ دل میں خوف پیدا کر کے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، کہ جب گرفت کا خوف ہے تو ہمیں ہر اس کام کو چھوڑنا ہوگا کہ جو گرفت الہی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر خلاصتاً دیکھا جائے تو اللہ عز و جل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس میں ہمیں محاسبے کی دعوت ہے کہ اعمال کر کے بے فکر نہ ہو جاؤ، غفلت میں زندگی نہ گزارو، بے پرواہی میں زندگی نہ گزارو، اپنا محاسبہ کرو، اچھے اعمال بھیجے ہیں یا برے اعمال بھیجے ہیں۔ اگر برے اعمال بھیجے ہیں تو فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ وہ گناہ مٹ جائیں، اور اگر اچھے اعمال بھیجے ہیں تو پھر دیکھو، پھر اپنا محاسبہ کرو کہ کامل ہیں یا ناقص۔ اگر ناقص ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے کامل ہونے کی دعا کرو اور آئندہ احتیاط کرو، اور اگر کامل بھیجے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر استقامت رکھیں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب انسان اپنا محاسبہ کرے گا۔ دیکھیں، آج المیہ یہ ہے کہ ایک بچہ پیپر دینے کے بعد، ایک خاتون کھانا بنانے کے بعد، ایک کاریگر کوئی چیز بنانے کے بعد اس پر نظر ثانی ضرور کرتا ہے، ری چیک ضرور کرتا ہے۔ مثلا بچے نے اگر پیپر دیا، ایک بار چیک ضرور کرتا ہے کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، ورنہ نمبر کٹ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون اگر کھانا بنائے یا کوئی کاریگر آئٹم بنائے تو دیکھتا ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہم اتنا نظر ثانی کریں، اور دین کے معاملے میں ہم کوئی نیکی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں یا کوئی بھی دیگر عبادت کریں، ہم اس پر نظر ثانی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبول ہی قبول ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرما لے گا۔ اس کے نقائص پر غور نہیں کرتے، اس کی کمی کوتاہی پر غور نہیں کرتے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لہٰذا دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں تمام عبادات احسن اور عین شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام معاملات کو احسن انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔